یہ جو موجودہ اب تک کا پروسیس ہے اس میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں دس از دی رسپانسبلٹی آف دا الیکشن کمیشن ٹو ہولڈ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنس. تو اس لیے ہم ان پہ زور ڈالیں گے کہ یہ امپریشن یا تاثر زائل ہونا چاہیے کہ یہ الیکشنز فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے. ہر الیکشن پروسیس کے دوران میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونا یہ ایک عمل ہوتا ہے، لیکن جس اتنی بڑی تعداد میں اس مرتبہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں تو آپ اس کو جمہوری عمل کے لیے کتنا سود مند یا نقصان دہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ ہماری پارٹی نے اپنا موقف دیا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی دیا ہے اور انہوں نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، مگر جواز آروز کے پاس وہ دیا ہے. انہوں نے ہر جو پیپر ریجیکشن پہ انہوں نے کوئی اس پہ اعتراض جو تھا وہ انہوں نے لگایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے ان کی لیگل ٹیم اس پہ کیا کام کر رہی ہے. صاحب آپ 16 سال بعد الیکشن لڑتے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا توقعات ہیں الیکشن کے حوالے سے اور آپ کے مطابق جو نگران کے امیدوار؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، مگر 16 سال کے بعد میں الیکشن نہیں لڑ رہا. میں نے تو ابھی سینٹ سے قومی اسمبلی کی جو ایک سیٹ تھی جو نارملی ٹریڈیشنلی صرف حکومت کو جاتی ہے چونکہ جس کی اکثریت، تو وہاں سے کوئی پاسبل بھی نہیں ہے کہ کوئی اور کامیاب ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو اپوزیشن پارٹیز تھی جوائنٹلی انہوں نے مجھے فلوٹ کیا، مجھے کینڈیڈیٹ مقرر کیا اور میں جیت گیا. اور جو صدر علوی صاحب تھے انہوں نے خود کہا، جو پی ٹی آئی کے صدر تھے، کہ پرائم منسٹر یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، ٹیک دا ووٹ آف کانفیڈنس. یہ کب کی بات ہے؟ میرا خیال ہے 3 سال بھی نہیں گزرے. پھر اس کے بعد میں چیئرمین سینٹ کے لیے کینڈیڈیٹ بن گیا. اب 4 صوبوں میں 2 دن کے اندر کمپین کرنی اور پھر بھی میرا ووٹ ایک بڑھ جانا، تو یہ بھی ایک نشانی تھی کہ ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس کے بعد اب میں اس وقت سینیٹر ہوں اور 2027 تک ہوں، مگر میں سمجھتا تھا کہ جو اس وقت مجھے نہیں بننے دیا گیا چیئرمین، تو اس کا پھر میں نے یہی متبادل سوچا، آئی شوڈ گو بیک ٹو دا پیپل آف پاکستان. میں عوام کے سامنے دوبارہ اپنے آپ کو پیش کروں، اور اس لیے میں نے اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ پیش کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کی بیس پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اگر مجھ سے زیادہ کام کسی نے کیا ہو تو اس کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بلاول بھٹو صاحب نے جو منشور دیا ہے آپ سے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ماضی میں جن جماعتوں نے منشور دیے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا؟ دیکھیں آپ کو زیادہ آپ اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا گیا تھا اور اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے مابین اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان لنڈن میں، تو اس جس کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں، اس پہ ہم نے 85% عمل درآمد کیا تھا، اور کانسٹیٹیوشن میں ہم نے امینڈمنٹ لائے تھے. اور جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا تو وہ اس کو ہم نے دوبارہ اس کو اوریجنل فارم میں لے کر آئے. کچھ نکات پہ کام نہیں ہو سکا، اس وقت کچھ کوپریشن ہمیں نہیں ملی تمام جماعتوں سے، تو انشاءاللہ اگر ملے گی تو ہم اس کو بھی مکمل کر لیں گے، اور جو آج پرابلمز آ رہے ہیں وہ پرابلمز پھر نہیں آئیں گے. یہ فرمایا کہ یہ 16 ماہ چند عرصے پہلے آپ 16 ماہ اکٹھے کام کیا، مسلم نون دونوں شیر و شکر رہے، اس کے بعد اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون کی قیادت کو اور وہ نون کی قیادت پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، تو کیا آگے چل کر آپ پھر دونوں ایک ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 مختلف جماعتیں ہیں، اور دونوں مختلف جماعتیں ہونے کے ناطے ان کے دونوں کے منشور اپنے اپنے ہیں، پروگرامز اپنے ہیں، تاریخ اپنی ہے،
اور پاکستان پیپلز پارٹی از دا اونلی ایڈیولوجیکل پارٹی ان پاکستان. نظریاتی جماعت ہے اور ان کی جو قربانیاں ہیں فار ہیومن رائٹس, فار کانسٹیٹیوشن, فار رول آف لا اور فار دی ویمن امپاورمنٹ, مائنورٹیز رائٹس اور عوام کی لیے جو قربانیاں ہیں وہ سب کے سامنے عیاں ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ سب کانٹیننٹ میں اتنی سیکریفائسز نہیں ہوئیں جتنی بھٹو خاندان کی ہیں, خواہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہوں, ان کے بھائی ہوں, اور جو سفر کیا بیگم نصرت بھٹو نے وہ آپ کے سامنے عیاں ہے. اور ہم نے بھی ان کے جو ساتھی تھے ہم نے بھی سفر کیا, ہم نے بھی جیلیں کاٹیں اور ہم نے بھی اب ہماری بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی جس کا ذکر ہم نے کبھی نہیں کیا. تو اس لیے دو مختلف جماعتیں ہونے کے ناطے تو آپ ایک کامن کاز کے لیے نو کانفیڈنس میں اکٹھے تھے اور ایک انٹرم گورنمنٹ کے لیے آپ اکٹھے تھے, مگر جنرل الیکشنز میں ہر ایک کا پروگرام علیحدہ ہے اور ہم اپنے پروگرام کے مطابق پارٹی منشور کے مطابق الیکشن میں جا رہے ہیں. گیلانی صاحب, جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو رہائی کے بعد گرفتار کیا گیا یہ گفتگو کا مرکز بنا ہوا ہے, اور دوسرا کیا سمجھتے ہیں قریشی خاندان کے تمام حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونا ملتان کی سیاست کے لیے بغیر ان کے الیکشن ہو جانا, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جو ان کے لیے موقف تھا میں نے دو ٹوک کہہ دیا ہے, اب اس کو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. میں نے جو اپنا پالیسی دینی تھی یا بلاول بھٹو صاحب نے دینی تھی وہ دے چکے. گیلانی صاحب, نیا سال شروع ہونے جا رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے سیاستدانوں کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ملک کے حالات جو ہے وہ ہو چکے ہیں, تو کیا اب سب کچھ اکٹھا ہو جانا چاہیے؟ میں پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ فلسطینیوں کے جو مظالم ہوئے ہیں, جو ان پہ ٹارچرز ہوئے ہیں, جو وہاں ایک قتل عام ہوا ہے, اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں نیا سال نہیں منانا چاہیے. ہم ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ان کی شہادتوں کی, بچوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی, بھائیوں کی, سب نہتے جو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا اس کے پیش نظر ہمیں یہ بڑی نیو ایئر ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. تو باقی نیا سال کی روح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے لیے بہترین طریقہ کار استعمال کریں تاکہ ملک سٹیبلائز ہو, یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکانومی سٹیبلٹی آئے گی. صاحب, ماضی کے اندر دیکھا گیا ہے جنرل الیکشنز کے اندر کہ پیپلز پارٹی کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی, ساؤتھ میں بھی اور پنجاب میں. اس وقت آپ خاصے متحرک اور سرگرم نظر آ رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جد و جہد کا نام ہے اور ان کی جو ان کی اسٹرگل ہے وہ ہم پارٹی کے لیے جو کرتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اقتدار کے لیے کرتے ہیں. اقتدار میں رہ کر بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں, اقتدار سے باہر بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنے مینیفیسٹو کے مطابق اسٹرگل کرے گی. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ. ملتان کی ترقی کے لیے آپ کا بڑا نام لیا جاتا ہے, آپ اس الیکشن میں ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ملتان کے لیے کوئی ایسا میگا پروجیکٹ ہے جو آپ جیتنے کے بعد یا حکومت آنے کے بعد آپ اسے؟ دیکھیں, ملتان میں ہم نے موٹر وے دیا, ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا, ہم نے یہاں فلائی اوورز دیں, اور ہم نے یونیورسٹیز, کالجز وغیرہ ہم نے دیے.